اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تنکے کا سہارا، غلام عباس۔ ہمارے محلے میں ایک میر صاحب رہا کرتے تھے۔ نام سے تو ان کے شاید دو ایک آدمی ہی واقف تھے، مگر رفتہ رفتہ سب کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ چنگی خانے میں ملازم ہیں۔ خدا معلوم وہاں کیا کام کرتے تھے، مگر شام کو جب وہ لوٹتے تو کبھی دو چار گنے، کبھی گڑ کی بھیلی، کبھی پان، کبھی کھجوریں رومال میں بندھی ہوئی ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ ادھیڑ عمر، دبلے پتلے منحنی سے آدمی، مگر خوش اخلاق اور وزے دار۔ کتھئی رنگ کی بوسیدہ سی شیروانی اور سفید صافہ، جاڑے گرمی یہی ان کا لباس رہتا۔ چگی داڑھی، بانچھوں میں ہلکی ہلکی پیک بہی ہوئی۔ راستے میں کبھی محلے کے بچے کھیلتے ہوئے مل جاتے تو رومال سے کھجوریں باہر نکال نکال کے انہیں دیا کرتے اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے۔ وہ خود بھی کئی بچوں کے باپ تھے۔ اس محلے میں یوں تو غریب غربا ہی بستے تھے، مگر کچھ گھر کھاتے پیتے لوگوں کے بھی تھے۔ یہ ایک بڑا سا چوکور احاطہ تھا جس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے دو منزلہ مکان تھے اور بیچ میں کھلا میدان۔ نچلی منزل میں دو دو کوٹریوں اور ایک ایک آنگن کے مکان تھے۔ ان میں زیادہ تر گاڑی بان بسے ہوئے تھے، جن کے نام سے یہ محلہ مشہور تھا۔ ان کی گاڑیاں اور مویشی رات کو اسی میدان میں پڑے رہتے تھے، اور وہ خود بھی سخت جاڑے کے دو ایک مہینوں کو چھوڑ کر باقی سارے سال باہر میدان ہی میں سوتے تھے۔ میر صاحب کا خاندان بھی ان نچلے مکانوں ہی میں سے ایک میں رہتا تھا۔ اوپر کی منزل والے مکانوں میں، جن کی مکانیت نسبتاً بہتر تھی، کچھ تو دفتروں کے بابو اور منشی متصدی رہتے تھے، اور کچھ بیوپاری اور دکاندار جن کی دکانیں محلے کے قریب ہی بازار میں تھیں۔ ایک حاجی صاحب تھے جو ہیڈ کلرکی سے ریٹائر ہو کر پینشن پا رہے تھے۔ ان کا بڑا سا کنبہ تھا۔ ایک لڑکا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، دوسرا بیمے کا کام کرتا تھا۔ دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ علاوہ ازیں ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا تھا، اور حاجی صاحب کی بیگم بھی حیات تھی۔ یہ سب لوگ دو ملحقہ گھروں میں رہتے تھے، جن کی درمیانی دیوار کو بیچ میں سے توڑ کر آنے جانے کے لیے راستہ بنا لیا گیا تھا۔ حاجی صاحب کے علاوہ اس احاطے میں ایک اور کھاتا پیتا گھر ٹھیکیدار غلام رسول کا تھا، جس نے سرکاری عمارتوں کے ٹھیکے میں خاصی دولت پیدا کی تھی۔ ایک گھر مہر فضل الدین فروٹ مرچنٹ کا تھا، ایک میں چودھری فتح محمد انجینئر رہتے تھے۔ ایسے ہی دو ایک گھر اور تھے جن کو نسبتاً خوشحال کہا جا سکتا تھا۔ ایک دفعہ جاڑوں میں میر صاحب بیمار پڑ گئے۔ معمولی مرض تھا، انہوں نے پرواہ نہ کی اور برابر کام پر جاتے رہے، مگر مرض بڑھتا گیا اور دو چار ہی دن میں وہ نڈھال ہو کر چارپائی پر پڑ گئے۔ محلے کے لوگوں نے دو ایک مرتبہ انہیں لاٹھی کے سہارے عطار کی دکان پر کھڑے دیکھا۔ اس کے بعد وہ کئی دن نظر نہ آئے، اور آخر ایک دن اچانک یہ خبر سارے محلے میں پھیل گئی کہ چنگی والے میر صاحب چل بسے۔ محلے والے ان کی خستہ حالی سے تو واقف تھے، مگر یہ بات کسی کے گمان میں نہ تھی کہ مرنے کے بعد ان کی تجہیز و تکفین کے لیے بھی گھر سے کچھ نہیں نکلے گا۔ مرحوم کو اس محلے میں رہتے تقریباً 4 برس ہو گئے تھے، مگر اس عرصے میں وہ سب سے الگ تھلگ ہی رہے۔ ویسے تو محلے کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، مگر انہوں نے کسی سے میل جول بڑھانا پسند نہیں کیا۔ نہ خود کسی کے ہاں گئے، نہ کسی کو اپنے ہاں بلایا۔ ان کے بچے بھی گھر سے کم ہی باہر نکلا کرتے، چنانچہ ہمسایوں پر ان کے گھر کی صحیح حالت کبھی ظاہر نہ ہونے پائی تھی۔ مگر اب اچانک میر صاحب مرحوم کی غربت کا پورا اندازہ ہو جانے پر اہل محلہ بھونچکا رہ گئے۔ پردیس میں ایک شریف سید مسلمان کے لاشے کی اس بے کسی اور رسوائی پر ان کی رگ حمیت پھڑک اٹھی۔ دم بھر میں محلے کی عورتیں مرحوم کے گھر میں اور مرد باہر جمع ہو گئے۔ فوراً چندہ کیا گیا اور میر صاحب کی میت کو عزت و آبرو کے ساتھ آخری منزل تک پہنچا دیا گیا۔ اگلے روز صبح کو محلے کی مہترانی سگو آئی تو دیکھا کہ سید کی بیوہ آنگن میں زمین پر بیٹھی ہے۔ 4 بچوں کو تو اپنے ارد گرد بٹھا رکھا ہے اور 5واں گود میں ہے۔ ہنستی جا رہی ہے اور مٹھی میں مٹی بھر بھر کے بچوں کے سروں پر ڈالتی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد محلے والوں نے میر صاحب مرحوم کی بیوی اور بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لینا اپنا فرض قرار دے لیا۔ میر صاحب مرحوم ایک زوال پذیر خاندان کے آخری فرد تھے جنہیں فکر معاش نے ترک وطن پر مجبور کیا تھا۔ وہ برسوں دیس دیس کی خاک چھانتے پھرے،
جہاں ذرا سا بھی سہارا ملا وہیں کے ہو رہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ جیسے تیسے زندگی کے دن پورے کرتے رہے۔ وہ خود تو شہری زندگی کے پروردہ تھے، مگر بیوی گاؤں کی رہنے والی سیدھی سادی عورت تھی، زمانے کی اونچ نیچ سے بے خبر۔ صحت اچھی تھی، شکل و صورت کی بھی بری نہیں تھی تو وہ بھی سید زادی ہی، مگر اس میں غرور نام کو نہیں تھا۔ میاں کی تابع داری کرنا اور بچے پالنا، یہی دو باتیں اس نے اپنی ماں سے سیکھی تھیں۔ میر صاحب سے شادی کے 9 برس میں اس کے ہاں 6 بچے ہوئے تھے، 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ ایک لڑکی شیر خواری میں ہی مر گئی تھی۔ باقی 5 بچوں میں سب سے بڑی کبرا تھی، جس کی عمر 8 برس تھی۔ اس سے چھوٹی سغرا کی 7 برس۔ پھر 2 لڑکے تھے، فرزند علی اور حشمت علی، ایک 5 برس کا، دوسرا 3.5 برس کا۔ سب سے چھوٹی کلثوم تھی، جو ابھی 4 ہی مہینے کی تھی۔ پردیس میں یوں اچانک شوہر کے اٹھ جانے اور خود بچوں کے ساتھ بے سہارا رہ جانے پر غریب عورت کے دماغ کو سخت صدمہ پہنچا تھا، اور وہ اپنے اور بچوں کے بارے میں کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ ادھر بچے بھی اپنی اپنی عقل کے مطابق اس واقعے کی اہمیت کو کچھ کچھ سمجھ کر گمسم رہ گئے تھے۔ انہوں نے نہ تو روٹی کے لیے ضد کی تھی اور نہ مٹھائی کے لیے پیسہ مانگا۔ وہ خود ہی چنگیر میں سے سوکھی روٹی کے ٹکڑے نکال نکال کر کھاتے رہے تھے۔ اگلے روز محلے والوں کی سرپرستی عملی صورت میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کی قریب ہی بازار میں دودھ دہی کی دکان تھی۔ الگ صبح اس کی دکان کا ایک لڑکا ایک کوزے میں پاؤ بھر تازہ تازہ دودھ لیے میر صاحب مرحوم کے مکان پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کبرا نے دروازہ کھولا تو وہ بولا، استاد نے یہ دودھ بھیجا ہے چائے کے لیے، ہر روز ایسے ہی آیا کرے گا۔ اور وہ دودھ کا کوزہ لڑکی کو دے کر چلا گیا۔ اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد محلے کے بڑ قصاب کے ہاں سے 1.5 پاؤ چربی دار گوشت آ گیا۔ کنجڑے نے سبزی بھیج دی، غرض 10 بجتے بجتے ضرورت کی کچھ اور چیزیں بھی پہنچ گئیں۔ 12 بجے کے قریب بھٹیارے کے ہاں سے 8-10 گرم گرم روٹیاں لگ کر آ گئیں۔ ان میں ایک روٹی اس نے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے روغنی لگا کر بھیجی تھی، اور کہلا بھیجا تھا کہ کم پڑیں تو اور منگوا لینا۔ اس شق میں پورا محلہ شامل تھا، کیونکہ جن جن گھروں سے روٹیاں لگنے آئی تھیں، بیویوں نے ایک ایک پیڑا سیدانی کے نام کا پہلے ہی الگ کر دیا تھا۔ محلے کا ایک گاڑی بان اپنے چھکڑے میں نال کے لیے لکڑیاں لادا کرتا تھا۔ وہ بھرا ہوا چھکڑا لے کر بیوہ کے دروازے پہنچا اور پردہ گرا کر 2 من لکڑی گھر کے اندر ڈال گیا۔ دوپہر کو حاجی صاحب کے ہاں سے پرانے کپڑوں کا ایک گٹھر سید کی بیوہ کے ہاں بھیجا گیا۔ ساتھ ہی حجن بھی نے کہلوا بھیجا کہ کبرا اور سغرا کو بھیج دو، کلام پاک کا سبق پڑھ جائیں اور چٹیا بھی کروا لیں۔ تیسرے پہر حاجی صاحب نے محلے کے 3-4 معتبر آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس احاطے کے مالک کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اس سے دین اور آخرت کی بہت سی باتیں کی، سادات کی قربانیاں اور عظمتیں جتلائیں، اور بالآخر اسے اس امر پر راضی کر لیا کہ وہ بیوہ سیدانی کا پچھلے 4 ماہ کا واجب الادا کرایہ معاف کر دے اور آئندہ اس سے 8 کے بجائے 6 روپے ماہوار کرایہ لیا کرے۔ یہ رقم حاجی نے محلے کے کھاتے پیتے گھروں پر بطور ماہانہ چندہ عائد کی۔ چونکہ 4-6 آنے کی بات تھی، غریب بھی خوشی خوشی اس چندے میں شامل ہو گئے اور یہ طے پایا کہ کرایہ ادا کر کے جو رقم بچ رہے وہ بیوہ کو نقدی کی صورت میں دے دی جائے، تاکہ اس سے وہ اپنی دوسری ضرورتیں پوری کر سکے۔ سگو نے کہا، میں اپنی 8 آنے مہینہ تنخواہ چھوڑ دوں گی، مگر اس کی اس پیشکش کو منظور نہیں کیا گیا کہ یہ کمین لوگ ہیں، شاید کبھی تانا دے بیٹھیں۔ نچلے مکانوں میں میر صاحب مرحوم کے مکان سے ملا ہوا ایک گھر تھا، جس میں ایک نوجوان جوڑا حال ہی میں آ کر بسا تھا۔ میاں کسی چھاپے خانے میں کام کرتا تھا، بیوی گھر کے مختصر سے کام سے فارغ ہو کر دن بھر پلنگ پر پڑی رہتی۔ جس دن محلے والوں کی طرف سے بیوہ سیدانی کے ہاں کھانے پینے کا سامان پہنچا، وہ جلد جلد میاں کو ناشتہ کرا، کام پر بھیج، دروازے پر قفل ڈال سیدانی کے ہاں چلی آئی۔ گھر میں جھاڑو دی، بچوں کا منہ دھلایا، چولہے میں راکھ بھری تھی اسے صاف کر کے آگ جلائی۔ پکانے کا سامان آ ہی چکا تھا، جلد جلد مسالہ پیس کر ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی۔ روٹیاں تنور سے آ گئی تھیں، سب بچوں کو کھانا نکال کر دیا۔ سیدانی خاموش بیٹھی کھوئی کھوئی نظروں سے اسے یہ سب کام کرتے دیکھتی رہی۔ جب ہمسائی نے اس سے بھی کھانا کھانے کو کہا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ اس پر ہمسائی نے اسے سمجھایا کہ اپنی شیر خوار بچی کا خیال کرو، کھاؤ گی نہیں تو دودھ کیسے اترے گا؟ غرض زور دے کر چند نوالے اس کو کھلا ہی دیے۔ شام کو اس کا میاں چھاپے خانے سے سنیما کے کچھ رنگ دار پوسٹر لایا۔ یہ پوسٹر اس نے بیوہ کے بچوں کو دے دیے۔
پھر بڑے لڑکے فرزند علی کو سائیکل پر اپنے آگے بٹھا کر گول باغ کی سیر کرانے لے گیا۔ غرض 2-4 ہی دن میں محلے کے سب لوگوں نے مل کر میر صاحب مرحوم کے پسماندگان کے رہنے سہنے کا خاطر خواہ انتظام کر دیا۔ رفتہ رفتہ بیوہ کے حواس بھی بجا ہونے لگے اور وہ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگی۔ شروع میں اسے محلے والوں کی امداد قبول کرتے ہوئے حجاب محسوس ہوا تھا، مگر وہ اس بیچارگی میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ ناچار قسمت پر شاکر ہو کر بیٹھ گئی۔ ادھر محلے والوں کو اپنی اس اجتماعی کوشش سے ایک ایسی تسکین کا احساس ہو رہا تھا جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نیکی کے جذبے نے دلوں کو گداز کر دیا تھا۔ ہر شخص اخلاقی طور پر اپنے کو پہلے سے بلند محسوس کرنے لگا تھا، اور وہ لوگ جو اب تک ایک دوسرے سے بے تعلق خود غرضانہ زندگی بسر کر رہے تھے، ان میں ایک باہمی رواداری پیدا ہو گئی تھی، جیسے وہ ایک ہی خاندان کے فرد ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پیش حاجی صاحب کا گھر تھا، جہاں اس لاوارث سید خاندان کو زیادہ سے زیادہ آسائش پہنچانے کے لیے تجویزیں سوچی جاتی تھیں۔ حاجی صاحب مردوں میں اور حجن بھی عورتوں میں پہروں اسی کا تذکرہ کیا کرتی۔ بڑی بی کو سب سے زیادہ فکر کبرا اور صغرا کی شادی کے لیے جہیز جمع کرنے کی تھی۔ وہ ابھی سے ان لڑکیوں کے لیے مناسب رشتوں کی کھوج میں رہنے لگی۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 1 سال ہو گیا۔ اس عرصے میں محلے والے میر صاحب مرحوم کے اہل و عیال کی پرورش کرتے رہے، اور جس نے جو چیز اپنے ذمے لی وہ اسے بلا ناغے مہیا کرتا رہا۔ ادھر اب بیوہ سیدانی کو کچھ سلائی کا کام بھی ملنے لگا تھا، جس میں اس کی بڑی بیٹی اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ دونوں لڑکوں کو اسکول میں داخل کر دیا گیا تھا۔ حاجی صاحب نے اپنے اثر و رسوخ سے ان کی فیسیں معاف کرا دی تھی۔ بڑا لڑکا فرزند علی، جسے میر صاحب مرحوم نے گھر پر پڑھانا شروع کیا تھا، دوسری میں، اور چھوٹا حشمت علی پہلی جماعت میں داخل کر لیے گئے۔ لڑکیوں کو حجن بھی گھر میں پڑھاتی، ساتھ ساتھ خانہ داری کی باتیں اور سینہ پرونا بھی سکھاتی۔ اس طرح 4 برس گزر گئے۔ سید کی بیوہ اور اس کے بچے محلے والوں کی امداد پر جو نقد یا جنس کی صورت میں انہیں ملتی گزر کرتے رہے۔ چونکہ اس امداد میں 15-20 گھر شامل تھے، اس لیے کسی کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اتنی رقم تو ہر ماہ جھوٹ موٹ کے یتیم خانے والے ہی بٹور لے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر شخص مطمئن تھا کہ وہ صحیح معنوں میں مستحقین کی مدد کر رہا ہے۔ اب صغرا اور کبرا 13-13، 14-14 برس کی ہو گئی تھی۔ بلوغت کو پہنچ کر دونوں نے خوب رنگ روپ نکالا تھا۔ اگرچہ گھر میں سخت پردہ تھا اور لڑکیاں محلے کے 2-1 گھروں کے سوا اور کہیں آتی جاتی نہ تھیں، پھر بھی محلے کے ہر گھر میں ان کے حسن و جمال کا چرچا تھا، خاص کر صغرا کا، جس کی نیلی نیلی آنکھیں اور بھورے بال اس کے سرخ و سفید چہرے پر بہت بھلے معلوم ہونے لگے تھے۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں ان کے مستقبل کے بارے میں طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے تھے۔ ایک دن مہر فضل الدین فروٹ مرچنٹ سے اس کی بیوی نے کہا، کچھ خبر بھی ہے؟ یہ صغرا کبرا کو حجن بھی سارا دن اپنے پاس کیوں بٹھا رکھتی ہیں؟ مہر فضل الدین نے استفسار بھری نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے الطاف سے صغرا کو بیانے کی فکر میں ہے، جبھی تو کوئی اور لڑکا ان کی نظروں میں نہیں جچتا۔ میں نے اپنے بھانجے کے لیے کوشش کی تو ٹال مٹول کرنے لگی۔ میں کہتی ہوں ان لڑکیوں کا حجن بی کے ہاں جانا بند کرانا چاہیے، مگر وہاں تو حجن بی سے کلام مجید پڑھنے جاتی ہیں۔ حجن بی کو خود تو کچھ آتا جاتا نہیں، دوسروں کو خاک پڑھائیں گی؟ میں نے سنا ہے جیسا غلط سلط کلام مجید پڑھتی ہیں۔ ادھر فتح محمد انجینئر اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے، ہمیں لڑکیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو میر صاحب کا چھوٹا لڑکا مل جائے جسے ہم متنبی بنا لیں، میں اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیج سکتا ہوں۔ ہمارے کوئی اولاد تو نہیں، بس وہی ہماری جائیداد کا مالک ہوگا۔ مگر حاجی صاحب کہاں ماننے والے ہیں۔ غرض رفتہ رفتہ اہل محلہ اس خاندان کی سرپرستی میں حاجی صاحب کے حد سے بڑھے ہوئے دخل کو ناپسند کرنے لگے تھے۔ پھر جس ڈھب سے بچوں کی پرورش ہو رہی تھی، اس سے بھی بعض لوگوں کو اختلاف تھا۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ حاجی صاحب کا بیٹا جو BA میں پڑھتا تھا، اعلانیہ صغرا سے اپنے عشق کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے اپنے عشق جنوں پرور کے بارے میں ایک نظم بھی ایک ادبی رسالے میں چھپوائی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محلے کی عورتوں نے سید کی بیوہ پر دباؤ ڈال کر حاجی صاحب کے ہاں صغرا کبرا کا آنا جانا بالکل بند کرا دیا۔ رہی لڑکیوں کی تعلیم، تو یہ کام محلے کی مسجد کے امام صاحب کے سپرد کر دیا گیا۔ ان مولوی صاحب کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ رنگ سانولا تھا، مگر خد و خال میں جاذبیت تھی۔ آنکھوں میں سرما لگاتے، داڑھی میں بھی سفید بال کم ہی نمودار ہوئے تھے۔ خاصے خوش الحان تھے۔ ان کی اذان کی آواز محلے بھر میں سنائی دیا کرتی تھی۔ وہ کئی شہروں میں مسجدوں کے امام رہ چکے تھے، مگر طبیعت سیلانی تھی۔
اس لیے کہیں بھی 5-6 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکے۔ امام صاحب صبح کی نماز کے بعد بیوہ سیدانی کے گھر آ جاتے اور 2 گھنٹے تک لڑکیوں کو قرآن شریف کے ساتھ ساتھ اردو فارسی بھی پڑھاتے۔ اسی زمانے میں میر صاحب مرحوم کے خاندان پر اچانک ایک ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی جس سے محلے کے لوگ وقتی طور پر اپنے اختلافات بھول گئے۔ ہوا یہ کہ فرزند علی نے جو اب 12 برس کا ہو گیا تھا، اسکول میں کسی لڑکے کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا۔ اس لڑکے کو کسی طرح فرزند علی کے خاندان کے حالات معلوم ہو گئے تھے اور وہ اسے اکثر چھیڑا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا، تو بے غیرت ہے، محلے والوں کے ٹکڑوں پر پلا ہے، دیکھ لیجو ایک دن تیری بہنیں ایکٹریسیں بنیں گی، ایکٹریسیں۔ چونکہ وہ لڑکا عمر میں فرزند علی سے بڑا تھا اور طاقتور بھی تھا، اس لیے فرزند علی طرح دے جایا کرتا تھا۔ لیکن آخر ایک دن تنگ آ کر اس لڑکے کے چاقو مار دیا۔ وہ لڑکا تھوڑی ہی دیر میں چل بسا اور فرزند علی کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ یہ مقدمہ مہینوں چلتا رہا۔ حاجی صاحب اور محلے کے دوسرے بااثر لوگوں نے بہتیرا زور لگایا، مگر فرزند علی سزا سے نہ بچ سکا اور 5 برس کے لیے جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس واقعے سے محلے والوں کی ہمدردی میر صاحب مرحوم کے خاندان سے پھر تازہ ہو گئی۔ کئی دن تک محلے کی عورتیں بیوہ سیدانی کے گھر آتی اور اس کی دلجوئی کرتی رہیں۔ غریب عورت ایک بار پھر قسمت کو رو کر بیٹھ رہی۔ جس زمانے میں صغرا اور کبرا حج نبی سے پڑھنے آیا کرتی تھیں تو الطاف کو کبھی کبھار ان کی ایک جھلک دیکھ لینے کا موقع مل جاتا تھا، مگر اب جو مہینوں صغرا اس کی نظروں سے اوجھل رہی تو اس کی بےتابی حد سے بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں حج نبی سے صاف کہہ دیا کہ اگر میری شادی صغرا سے نہ ہوئی تو میں زہر کھا لوں گا۔ اس کی اس بےتابی نے اس مسئلے کو اور بھی الجھا دیا، کیونکہ اس کی ان حرکات کی وجہ سے اہل محلہ اسے چھچورا اور آوارہ مزاج سمجھنے لگے تھے، اور حاجی صاحب کو ان کی مخالفت کے ڈر سے اس رشتے کا ذکر چھیڑنے کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ کچھ یہ دقت بھی تھی کہ جب تک بڑی لڑکی کا بیاہ نہ ہو جائے، چھوٹی لڑکی کا سوال کیوں کر اٹھایا جائے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، محلے والے حاجی صاحب کے اور بھی زیادہ مخالف ہوتے گئے، یہاں تک کہ معمولی دکاندار بھی ان پر آواز کسنے لگے اور ان کے لیے بازار میں آنا جانا مشکل ہو گیا۔ بڑ قصاب کہتا، دیکھیں حاجی صاحب کیسے لڑکے کی شادی رچاتے ہیں، پہلے وہ میرا 500 روپیہ تو ادا کر دیں، میں تو انہی کے کہنے پر اتنے عرصے میر صاحب کے ہاں گوشت پہنچاتا رہا ہوں۔ کنجڑا کہتا، اتنا ہی نامہ میرا بھی نکلتا ہے بھائی۔ شیر فروش کہتا، ہم نے بھی مفت دودھ نہیں پلایا۔ غرض محلے کے حالات اس درجہ بگڑ گئے تھے کہ اگر حاجی صاحب کی بزرگی آڑے نہ آتی تو ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی ہوتی۔ ایک دن جب اہل محلہ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر جانے لگے تو امام مسجد نے، جو میر صاحب مرحوم کی لڑکیوں کو گھر پر پڑھانے آیا کرتے تھے، حاجی صاحب اور چند دوسرے معتبر لوگوں کو یہ کہہ کر روک لیا کہ آپ سے ایک ضروری مسئلے پر بات کرنی ہے۔ جب اور لوگ چلے گئے تو امام صاحب نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ سب حضرات نہایت ہی نیک دل اور خدا ترس ہیں۔ خدا شاہد ہے، میں نے اتنے شریف اور ہمدرد انسان اور کسی محلے میں نہیں دیکھے۔ آپ نے میر صاحب مرحوم کے خاندان سے جو فیاضانہ سلوک کیا ہے اور اس سلسلے میں جو عملی قدم اٹھائے ہیں، اس کا اجر خدا اور اس کا رسول آپ کو دے گا۔ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میں بھی اس کار خیر میں آپ کا شریک ہوتا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتا ہوں جو فرمان خدا اور سنت رسول ہے، یعنی میں سید کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں پر پورا اعتماد ہے کہ اس لاوارث سید خاندان کی بہتری کے لیے آپ اس کار خیر میں میری مدد کریں گے۔ حاجی صاحب اور دوسرے لوگ امام صاحب کی اس تجویز کو سن کر دم بخود رہ گئے۔ بہتر ہے، آخر حاجی صاحب بولے، اس امر میں بیوہ سیدانی کی رائے بھی لے لی جائے۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد محلے کی کچھ عورتیں بیوہ سیدانی کے ہاں پہنچیں اور اس سے عقد ثانی کی بات چھیڑی۔ سیدانی بھی دیر تک خاموش سر جھکائے بیٹھی رہیں، پھر یکلخت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب محلے کی عورتوں نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو وہ رک رک کر اتنا کہہ سکیں، جب اللہ اور رسول کا یہی حکم ہے تو مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے کہتے سیدانی کے رخساروں پر، جن میں ابھی تک خون کی چند بوندیں باقی تھیں، ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد امام مسجد، جو قاری نور الہدیٰ کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، اپنا مختصر سامان جس میں ایک صندوقچہ، ایک چھوٹی دری اور مسئلے مسائل کی چند کتابیں شامل تھیں لے کر مسجد کے حجرے سے سید کی بیوہ کے گھر اٹھائے۔ صبح صبح شیر فروش کا لڑکا حسب معمول میر صاحب مرحوم کے بیوی بچوں کے لیے کوزے میں دودھ لے کر آیا۔ اس کی آواز سن کر امام صاحب خود دروازے پر آ گئے۔ میاں لڑکے، انہوں نے پروقار لہجے میں کہا،
اپنے استاد سے کہنا وہ اب دودھ نہ بھیجا کریں، ہمیں جتنے کی ضرورت ہوگی ہم خود مول لے آئیں گے۔ ہاں، کوئی نظر نیاز کی چیز ہو تو مسجد میں بھیج دی جایا کرے۔